بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے چغل خوری یعنی شکایت لگانے کی عادت ہمارے بچوں میں ہوتی ہے، جس کو لے کے ہم کافی پریشان ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز بچوں کی یہ عادت آگے چل کے پختہ ہو جائے گی تو اس کو ابھی ختم کرنا ہے، اور ہم کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کے یہ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس سے کس طرح بچا سکتے ہیں، اور ایکچولی ہمارے بچوں میں یہ عادت کہاں سے رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں۔ دو لوگوں کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی، کوئی کانفلکٹ ہوا، اور یا کسی ایک انسان سے غلطی ہوئی تو دوسرے انسان نے اس کی غلطی کا گواہ کسی تیسرے انسان کو بنا دیا۔ یہ چغل خوری کا اصل مفہوم ہے۔ اب آتے ہیں ہم بچوں کے رویوں کے بارے میں۔ کیا ہوتی ہیں بچوں کی شکایتیں؟ اس نے میری بال لے لی، اس نے میری گڑیا توڑ دی، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، یہی شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہ بالکل چائلڈ بیہیویئر، ایک عام رویہ ہے بچوں کا۔ اگر بچوں میں یہ عادت ہے تو اس کو لے کے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ چیز آگے چل کے کوئی بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر لے گی۔ بچوں میں جو چیز بچے غلط سیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہ بچے ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے لگاتے گھر کے بزرگوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دادی نے آج مجھے ڈانٹا، یا دادا نے آج مجھے مار دیا، مجھ سے یہ چیز لے لی، چاچو نے مجھے ڈانٹ دیا، یا چاچو نے مجھے فلاں چیز کو منع کر دیا۔ اس طرح کی شکایتیں بزرگوں کے بارے میں، جو گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بچے آ کے شکایت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ کو بچے کو روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے۔ اگر کسی دن غلطی سے بچے نے آ کے آپ سے یہ کہا کہ دادی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، اور پلٹ کے آپ نے اس سے کوئی سوال کر لیا کہ اچھا اور کیا کہہ رہی تھی، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے بچے کی شخصیت میں غیبت کا بیج بو دیا۔ اب آپ انتظار کریں کہ وہ ایک تناور درخت ضرور بنے گا۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کو بہت مائنڈفل رہنا ہے اور یہ بیج نہیں بونا، اس سے پلٹ کے سوال نہیں کرنا کہ اور کیا کہہ رہی تھی، اور تم نے کیا بات سنی، اچھا انہوں نے ایسا کہا تھا، وہاں اور کون موجود تھا۔ اس طرح کی آپ نے بچے کو فوراً توجہ دی، آپ کی اٹینشن سارے کام چھوڑ کے بچے کی طرف ہو گئی، تو اس نے یہ چیز دیکھی کہ میری ماں کی جب بھی مجھے توجہ حاصل کرنی ہوگی تو میں اس طرح کی کوئی بھی بات آ کے کہوں گا یا کہوں گی تو میری ماں یا باپ میری طرف فوراً متوجہ ہو جائیں گے، تو کبھی وہ سچی اور کبھی جھوٹی بات بھی آ کے آپ سے کہے گا، اور آپ کو یہ بولے گا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، تاکہ آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو سوچیں یہ چیز کتنی خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے، اور یہ آگے چل کے جو غیبت لوگ کرتے ہیں ایڈلٹ ایج میں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ بچپن میں انہوں نے ایسی چیز دیکھی ہوتی ہے اپنے گھروں میں، تو وہ ان کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے۔ جس گھر میں بھی انسانوں کو ڈسکس کیا جائے گا، جس گھر میں موضوع بحث لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، جس گھر میں لوگوں کے بارے میں بات ہوگی، اس گھر کے بچے غیبت کرنا سیکھیں گے۔ یہ ایک لازمی امر ہے، اس سے بچیں۔ گھر میں لوگوں کو ڈسکس نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ اگر پازیٹیو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نیگیٹو باتیں نہ کریں۔ کیا دیکھتا ہے بچہ کہ کسی فنکشن میں، کسی گیدرنگ میں ہم گئے اور ہم وہاں پہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں اور باپ بہت ہنس کے ایک دوسرے سے اور لوگوں سے وہاں گیدرنگ میں بات کر رہے ہیں، بہت ہی خوش اخلاقی سے سب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو اسی گیدرنگ کے لوگوں کی برائیاں شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا اس نے یہ کہا، آپ اس کو نوٹ کر رہے تھے، وہ یہ کر رہا تھا۔ جب یہ چیزیں بچے دیکھتے ہیں، یہ دو رویے اپنے پیرنٹس کے دیکھتے ہیں، اس گھر کے بچے غیبت کرنا سیکھتے ہیں۔ غیبت کو ہم شکایتیں لگانے کی ایک بہت ہی ایڈوانس فارم کہہ سکتے ہیں۔
بچے اگر چھوٹی ایج میں شکایتیں لگا رہے ہیں تو بڑی ایج میں وہ چیز غیبت میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کا ابھی سے نوٹس لینا ضروری ہے. اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ بچوں کی شکایتوں کو درگزر کرنا ہے، اس کو سیریس نہیں لینا ہے، چاہے وہ بچوں کی آپس میں کر رہے ہوں یا کسی گھر کے بزرگ کی کر رہے ہوں. اس کو پیار محبت سے آپ کو سمجھا دینا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی بھی بات کسی کے بھی بارے میں نہیں کی جاتی، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ دے دی تو وہ چیز اس کی عادت پختہ ہونی شروع ہو جائے گی. یہاں سے جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ بچوں کی عادت پختہ کہاں سے ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کا بہت بڑا فیئر ہوتا ہے. تو وہ پختہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ آپ کتنی اٹینشن دے رہے ہیں اس کی شکایتوں کی طرف. تو اس چیز سے اجتناب برتیں، کوشش کریں کہ ایسی غلطی آپ سے نہ ہو. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.